السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا بیان شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ معزز حاضرین کرام اور سامعین مجلس، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 5واں پارہ کے رکوع نمبر 3 سے جس عظیم الشان آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسے آج اپنی تقریر کا عنوان بنایا، اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ساری کائنات کی رحمت فخر موجودات محسن انسانیت حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ذل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنے باندی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے حقوق کا ذکر کیا، تو ظاہر سی بات ہے بندے پر سب سے پہلا حق اس کے رب تبارک و تعالیٰ کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ عز و جل کی بندہ عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس کے والدین کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ذکر کیا، پھر یتیموں کا ذکر کیا، پھر مسکینوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد پڑوسیوں کا اللہ عز و جل نے ذکر کیا۔ اور پڑوسیوں کا جب ذکر کیا تو قریب کے پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں دونوں کا ذکر اللہ عز و جل نے فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے اپنے کروٹ کے ساتھی یعنی دوستوں کا بھی ذکر کیا، اپنے ساتھیوں کا جو لوگ اپنے جو دوست ان کے ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے راستہ چلنے والوں کے حقوق کا ذکر کیا اور غلاموں کا ذکر کیا، نوکری کرنے والوں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ عز و جل نے ساتھ یہ بھی فرمایا بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی ماننے والا۔ تو معزز حضرات، آج میری تقریر کا عنوان اسی آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے، وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ پڑوسیوں کے تعلق سے آج کے اس دور میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہماری کیفیات
ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہمارے سلوک، ہمارے معاملات، ہمارے ان کے ساتھ برتاؤ کس انداز میں ہونے چاہیے اور ہم نے کس انداز میں رکھا ہے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، حالانکہ اس کے تعلق سے پوری وضاحت قرآن مجید میں اور احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ تو ہم دیکھیں آج کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کیا کچھ فرمایا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا، وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو، یعنی جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیفیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ وارث یعنی ترکے میں شریک۔ ترمذی و دارمی و حاکم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ یعنی اس کا اچھا چاہنے والا ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ یعنی وہ اس کا اچھا چاہنے والا ہو، چاہے وہ سامنے ہو یا وہ سامنے موجود نہ ہو۔ حاکم نے مستدرک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور پچھلے دن یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرتا ہے یعنی اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ ابن ماجہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے یہ کیوں کر معلوم؟ پوچھا کہ مجھے کیسے معلوم کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا ہے تو بے شک تم نے اچھا کیا، اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا۔ بہقی نے شعب الایمان میں عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، صحابہ کرام نے وضو کا پانی لے کر منہ وغیرہ پر مسح کرنا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا، کیا چیز تمہیں اس کام پر آمادہ کرتی ہے یعنی تیار کرتی ہے، کام کرنے کے تعلق سے کہتی ہے؟ عرض کی، اللہ و رسول کی محبت۔ حضور نے فرمایا، جس کی خوشی یہ ہو کہ اللہ و رسول سے محبت کرے یا اللہ و رسول اس سے محبت کریں، وہ جب بات بولے سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا کر دے، اور جو اس کے جوار میں ہو یعنی اس کے پڑوس میں ہو اس کے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھا معاملہ کرے۔ معزز حضرات، یہ مضمون بڑا حساس مضمون، اس کی حساسیت کو ہم سمجھیں۔ ایسا دنیا کا کوئی شخص نہیں ہوگا کہ جو آبادی میں رہے اور اس کے بازو کوئی دوسرا گھر نہ ہو، وہ اس کا خود کا تو گھر ہے لیکن اس کے آزو بازو جو ہے لوگ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص بھی جس نے اپنا مکان بنا اس کے اطراف بھی گھر ہے، اس کے اطراف بھی لوگ رہ رہے ہیں، تو گویا کہ وہ سب کے سب لوگ جو اس کے اطراف ہیں وہ سب کے سب اس کے پڑوسی ہیں۔ وہ کیا اس کے پڑوسی ہیں۔ عام طور پہ جب بھی پڑوس کے تعلق سے ہم باتوں کو سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سنتے ہیں، جب ہم احادیث کریمہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگوں کے تعلق سے سوچنے لگتے ہیں کہ اس کی سوچ ایسی ہے،
اس کی فکر ایسی ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے پڑوسی میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، میرے پڑوسی مجھے تکلیف دیتے ہیں، میرے پڑوسیوں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، میں ان کی ان چیزوں پر جو ہے ناخوش ہوں۔ لیکن ہم اس وقت اپنے ذات کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ آج میرے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنی ذات کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، ہم سب خود کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ عام طور پہ جب بھی یہ مضمون ہوتا ہے تو لوگ اندر سے اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ آج پڑوسیوں کے تعلق سے حقوق بیان ہو رہے ہیں، تو میں اس تعلق سے دعا گو ہو جاؤں کہ میں اس انداز میں بیان جو ہے میرے پڑوسی بھی سن رہے ہو، وہ بھی سن رہے ہیں، وہ فلاں بھی سن رہا، وہ فلاں بھی سن رہا، وہ فلاں بھی سن رہا، وہ بھی سن رہا ہو، اے کاش ان تک یہ پیغام پہنچ جائے، پھر وہ میرے ساتھ اچھا سن رہا۔ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے، ہماری سوچ اس انداز میں ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ لوگ سنیں، وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، وہ اس کو سمجھیں، لیکن وہیں پر ہم اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہے، آج کا یہ بیان خود میری ذات کے لیے ہے، میرے لیے ہے کہ میں نے آج تک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس انداز میں سلوک کیا، اس انداز کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں، اپنے خیالات میں اس کو لائیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ میں کس انداز میں سلوک کرتا رہا، میرا انداز ان کے ساتھ کیسا تھا، میرا رویہ کیسا تھا، ان کے ساتھ جو ہے میرے معاملات کس انداز میں تھے، جب میں گفتگو کرتا تھا تو میری گفتگو کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، جب میرے پڑوسی کے تعلق سے مجھ سے کوئی پوچھتا تھا تو میں اس کو کیا بتاتا تھا، کیا میرے بتانے کا طریقہ ایسا تو نہیں تھا کہ جس میں جو ہے میں نے اپنے پڑوسیوں کے حق تلفی کی۔ عام طور پہ معاملات آج کل اتنے زیادہ بد سے بدتر، معاملہ یہ ہے کہ ہم بڑے عجیب و غریب قسم کے انسان ہیں، عجیب و غریب کہیں یا غریب و عجیب کہیں، بڑی عجیب و غریب ہماری عادتیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ بھئی آپ کا پڑوسی کیسا، تو ہم بھئی اس کو اچھا ہونے کے تعلق سے نہیں کہتے، بہت کم لوگ ہیں، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں جو واقعی پڑوس ہونے کا حق ادا کرتے، لیکن اکثریت اس تعلق سے ہے کہ وہ دو چار اس کے عیب گنائیں، دو چار اس کی برائیاں اس کے سامنے پیش کریں گے، اس کی غیبتیں کریں گے، اس کی کمیاں بتائیں گے، اس کی کمزوریاں بتائیں گے، اس کے تعلق سے بتائیں گے، بڑا عجیب و غریب قسم کا انسان ہے، نہ جانے وہ میرے پڑوس میں کیوں چلا ہے کہ روز وہ جو ہے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یا کچھ یہ کرتا ہے، یا وہ کرتا ہے، وہ اس کے بچے ایسے ہیں، اس کے عادتیں ایسے ہیں، اس کی اطوار ایسے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ایک نصیحت کے طور پر ایک روایت آپ کے سامنے پیش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ فلاں عورت کے تعلق سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اللہ عز و جل کے راستے میں بڑا صدقہ و خیرات کرتی، رات رات بھر عبادت کرتی، اکثر روزے سے رہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساتھ میں یہ بھی بات ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی۔ اب غور تو کر کے دیکھیں، یہاں پر بڑی خاص بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی خاص بات۔ جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں۔ اللہ، پھر ایک ایسی عورت کے تعلق سے ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی عورت کے بارے میں کہ وہ جو ہے اللہ کے راہ میں اتنا صدقہ نہیں کرتی، زیادہ صدقہ نہیں کرتی، رات رات بھر عبادتیں بھی نہیں کرتی، فرائض وغیرہ ادا کرتی ہے، نفل وغیرہ بھی کچھ ادا کر دیتی، اور کثرت سے روزے بھی نہیں رہتی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کا کوئی پڑوسی اس کی زبان سے اذیت نہیں پاتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اور وہ جو ہے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں، ہم جو ہے اس زبان کا، یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان ایسی ایک خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی تباہیاں، اس کی وجہ سے بڑی ہلاکتیں ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے، ہم اس کی صحیح جو استعمال ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔ اگر جس دن سے ہم اس کا صحیح استعمال کرنے لگیں تو یہی وہ زبان ہے کہ جس کے تعلق سے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ زبان ہی وہ شے ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اور انسان کو جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ یہ زبان کا استعمال اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، جب بھی بولیں سچ بات بولیں، جب بھی جو ہے ہم زبان کو کھولیں یا تو درود مبارکہ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کی تسبیح و تحلیل بولیں، یا لوگوں کا جو ہے
خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں، سچ بولیں، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن ہم نے اس کام کو تقریباً بہت کم ہم اس میں استعمال کرتے ہیں، زیادہ جو استعمال کرتے ہیں وہ برائیاں کرنے میں استعمال کرتے ہیں، گالی دینے میں استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولنے میں استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں استعمال کرتے ہیں۔ کسی عقل مند نے بہت بہترین بات کی، وہ کہتے ہیں کہ تلوار کے 70 زخم وہ بھر سکتے ہیں لیکن زبان سے لگا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ گویا کہ اس میں یہ سمجھایا گیا کہ اگر انسان کے بدن پر 70 زخم ہو جائے تو 70 زخم تو بھر سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن زبان سے نکلنے والا جو تیر ہوتا ہے جو انسان کے دل میں لگتا ہے، دل کا وہ خون کر دیتا ہے، زندگی تو ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ زخم نہیں بھرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دل میں وہ بات ہمیشہ کھٹکتی رہتی ہے، وہ بات بار بار اسے یاد دلاتی ہے، بار بار احساس دلاتی ہے کہ اس دن اس نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، اس دن اس نے تیری بے عزتی کی تھی، اس دن اس نے تیری غیبت کی تھی، اس دن اس نے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، یہ بار بار یاد دلاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کتنی ہلاکت خیز ہے یہ زبان۔ تو معزز خواتین حضرات، یوں تو حقوق پڑوس کے تعلق سے بہت ساری بھی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم پر تمہارے پڑوسیوں کے کچھ حقوق ہیں۔ کیا ہے؟ کچھ حقوق ہیں۔ کیا حقوق ہیں؟ اگر تمہارا پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، وہ تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر اس کے گھر کوئی تکلیف آئی تو اس کی خبر رکھو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی میت میں شریک ہو، جنازے میں شرکت کرو، اور اس کی موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے خیر خواہ ہو۔ اب اندازہ تو لگ رہا ہے یہاں پر کیا بات بتائی گئی، کس چیز سے، اور بھی ایک چیز بتائی، اور اپنی ہانڈی سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ سب سے خاص حصہ ہے، یوں تو تمام چیزیں بڑی خاص ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ان کی خبر ہونی چاہیے، دوسری چیز یہ کہ اگر وہ ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، تیسری چیز یہ کہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کو جانا ضروری ہے، چوتھی چیز یہ کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی میت میں شریک ہونا چاہیے، نماز جنازہ میں، اس کے کفن دفن تمام چیزوں میں شریک۔ پھر اس کے بعد والی جو چیز ہے وہ بڑی اہم، تو اس میں دو چیزیں، ایک یہ کہ اگر وہ قرض کا طلبگار ہو کر آئے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، کچھ پیسے چاہیے، تو یہاں پر کہا گیا کہ اس کی مدد کی جائے، اور اس کے بعد والی چیز بڑی اہم ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ اپنی ہانڈی سے تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا کھا کر کھائے شام، اور اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مومن نہیں۔ اب اندازہ تو لگ رہا ہے، ہم غور تو کر کے دیکھیں کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا سویا ہے اور ہم کھانا کھا کے سو رہے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مومن ہی نہیں، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے آج کل کیسے سلوک چل رہے ہیں، کیسے ہمارے معاملات چل رہے ہیں، کیسی ہماری فکریں چل رہی ہیں۔ پھر یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ اگر تم اپنا مکان بناؤ تو اتنی اونچی دیوار نہ بناؤ اس کی بغیر اجازت کے، کہ اس کی دیوار اس کے ہوا روکو۔ اگر آپ کو مکان بھی اونچا بنا تو کہا کہ پہلے اس کی اجازت ہو، اگر وہ اجازت دے تب اونچا مکان بناؤ، ورنہ مت بناؤ۔ ہم پڑوسی کو سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، حالانکہ پڑوسی کے بہت سارے حقوق بیان کیے۔ اب ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ کئی سارے لوگوں کی سوچیں یہ ہوتی، پہلے کی یہ سوچیں بالکل الگ تھی، آج کل کی سوچیں بڑی الگ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ تو پڑوسی کا میں ذکر کر رہا ہوں، آج کل تو ہمارے دل اتنے تنگ ہو گئے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے آج ہمارے دل میں کشادگی نہیں۔ آج ہم کوئی بہترین چیز گھر میں بناتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مہمان غلطی سے بھی گھر میں نہ آئے۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں، حالانکہ حکم دیکھیں یہاں پر پڑوسی کے تعلق سے جو حکم ملا ہے اس حکم کو تو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اس میں پانی ملا کر شوربہ بڑھا لو اور ایک پیالی اپنے پڑوسی کے پاس دیں۔
ایک پیالی۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے پڑوسی کے پاس جیسے سالن بن گیا، کھانا بن گیا تو ہدیتاً کچھ چیز اس پکے ہوئے سے اپنے پڑوسی کے پاس بھیجیں۔ کتنے لوگ؟ ہم خود سے سوال کریں کہ ہم اس حدیث پر کب عمل کریں گے؟ کب ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ صرف اس میں میرا حق نہیں، میرے پڑوسی کا بھی حق ہے؟ کچھ شوربہ بڑھا، اس میں کچھ شوربہ بڑھا کر پھر اس کے پاس بھیجو۔ اور حکم یہ دیا گیا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کھانا اس زاویے میں بناؤ، اس وقت میں بناؤ کہ جب تم کھانا بنا رہے ہو تو جو ہے پڑوسی کے بچے اس وقت سو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے تمہارا پڑوسی غریب ہو اور تمہاری خوشبو اس کے بچوں کے ناک میں چلی جائے، وہ سونگنے کے بعد وہ بھی فرمائش کر بیٹھے، تو غریب کے اندر تو استطاعت نہیں نا وہ اپنے بچوں کی فرمائش کو پوری کر سکے۔ اسلام کتنا جو ہے مہذب کے ساتھ ساتھ کس انداز میں ہماری تعلیم و تربیت کرتا ہے، کیسا ہمیں جو ہے سوچ دیتا ہے۔ اب بچپن میں تو بچوں کو پتہ نہیں نہ ہوتا کہ اس کا باپ جو ہے کتنا مالدار ہے کہ غریب ہے۔ بچوں کی سب کی سوچیں ایک جیسی ہوتی ہیں، سب کی فکریں ایک جیسی ہوتی ہیں، سب کی خواہشات ایک جیسی ہوتی ہیں، سب کی جو ہے اپنے باپ سے فرمائش ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگر تم اس انداز میں عمل کرو تو ظاہر سی بات اگر تمہیں دینا نہیں ہے تو پھر اس وقت بناؤ جب کہ پڑوسی کے بچے سے۔ پھر کہا گیا کہ جب اپنے گھر کچھ پھل لاؤ تو اپنے پڑوسی کے پاس بھی کچھ ہدیہ بھیج، یا پھر نہیں بھیجنا ہے تو حکم دیا گیا اس طریقے سے لے کر آؤ اور اس انداز میں اس کو کھاؤ کہ تمہارا بچہ پھل لے کر اب تمہارے دروازے کے باہر نہ نکلے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں ان نظریات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری سوچیں بڑی تنگ ہو رہی ہیں۔ ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کے تعلق سے خبر میں کہ آپ کا پڑوسی جو ہے مکان بیچ رہا ہے، آپ نے وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ اس کو سواری کی ضرورت ہے، سواری خریدنے، یعنی پہلے سواری کیا، آج کل تو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، پہلے سواری کے لیے کیا ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے، لیکن اس کو سواری کی ضرورت ہے، سواری کے لیے، سواری خریدنے کے لیے وہ جو اپنے گھر کو بیچا۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہیں یہ پتہ چلا تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کے دیوال سے جو ہے چھاؤں حاصل کروں، اگر آج میں اس کی مدد نہیں کروں گا تو پھر میں نے اس کا حق ادا نہیں۔ لہذا آپ اپنے مکان میں گئے اور ایک رقم سواری خریدنے کی اس کے پاس بھیجائی اور ساتھ میں درخواست کی کہ برائے مہربانی اپنا گھر مت بیچو۔ اندازہ لگا ہے ہمارے بزرگان دین کی کیسی ان کی اعلیٰ سوچیں تھیں، اعلیٰ فکریں تھیں، پڑوسیوں کے کس انداز میں وہ خیر خواہ تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے ملتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی ایک ایسا شخص تھا جو روزانہ رات میں گانے باجے کی محفل شروع کرتا ہے، شراب و کباب کی جو ہے محفلیں ہوتی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی اس سے تکلیف ہوتی تھی، رات میں آپ کو عبادت میں بڑی وہ تکلیفیں ڈالتا تھا، خلل ڈالتا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن اس کے گانے باجے کی آواز نہیں آئی، تو آپ نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی وجہ سے نہیں آئی ہو۔ 2 دن ایسی طریقے سے گزر گئے، 3 دن گزر گئے تو آپ نے جو ہے اس کی خبر لی، تو پتہ چلا کہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ وقت کے قاضی کے پاس کسی نے اس کی شکایت کی اور اسے لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ اور میں ہوتے تو کیا کہتے، چلو بھائی اچھا ہوا، بہت سکون ملا، 2-3 دن سے اچھی نیند ہو رہی ہے، ہم کیا کرتے، بہت اچھا ہوا، اور اگر کچھ ہماری بس چلتی تو ہم جا کے بولتے بھائی دوبارہ اس کو چھوڑنا بھی مت، بڑا سب کو تکلیفیں دیتا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگان دین کی سوچ تو دیکھیں، وہ آپ فوراً اس قید خانے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، پھر جو ہے اس قاضی سے بات کرتے ہیں، قاضی سے بات کرنے کے بعد اپنے پڑوسی کو چھڑاتے ہیں اور ضمانت کے طور پر خود سائن کرتے ہیں کہ اب اگر دوبارہ ایسی شکایت آئے گی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اپنے پڑوسی کو چھڑا کر لانے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اس پڑوسی نے پوچھا کہ حضور اتنے سالوں سے میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں، بہت میں نے آپ کو پریشان کیا، لیکن پھر بھی آپ نے ایسا سلوک، انداز لگا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک،
اچھا سلوک، میں نے تو اپنے نبی کی بات پر عمل کیا۔ یہ آپ کا کام کرنا اس کے دل پر ایسا اثر انداز ہوا کہ اس نے سچے دل سے توبہ کیا اور نیکوکار بنا۔ منداسہ تو لگنا ہے۔ آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت کی طاقت ہی نہیں، ہمارے اندر نبھانے کے لیے جو برداشت کی طاقت ہونی چاہیے وہ طاقت نہیں ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ ایک اور واقعہ مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کا ایک پڑوسی آپ کے پاس جو ہے 50,000 درہم مانگنے کے لیے چلا یا بولا کہ میں بڑا پریشان حال ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے کہ مجھے اتنی رقم دی، بہت زیادہ رقم تھی۔ جب وہ مانگنے کے لیے آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے مکان میں تشریف لے گئے، اتنی رقم لا کر اس کے ہاتھ میں دی۔ دینے کے بعد آپ رونے لگے۔ یہ بڑا سوچنے اور جو ہے اس کے اوپر جو غور کرنے کا مقام، رونے لگے امام۔ آپ سے پوچھا گیا امام آپ نے تو اپنے پڑوسی کی مدد کی، وہ مجبور تھا، آپ نے جو ہے اس کی حاجت روائی کر دی، آپ نے اس کا کام پورا کر دیا، اور آپ تو جو ہے بغیر کسی رکے کے، بغیر کسی ہیلے بہانے کے آپ نے ایک بار میں اس کی حاجت پوری کر دی، تو پھر یہ رونا کیسا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بڑا تاریخی جملہ فرمایا کہ مجھے اس کے حال کی اس کے میرے گھر سے آنے سے پہلے ہی اے کاش خبر ہوئی ہوتی، تو آج میرے پڑوسی کو ذلت اور رسوائی اٹھانی نہ پڑتی اور میرے دروازے پہ آ کر اسے سوال نہیں کرنا پڑتا۔ مندازہ تو لگ رہا ہے۔ غور تو کریں اس بات پر، اس جملے پر غور کریں۔ امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ میرے پڑوسی کے لیے جو ہے میرے دروازے تک آنا اور اپنی ذلت و رسوائی اٹھانا ہے، سوال کرنا، اے کاش کہ میں نے اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی حاجت پوری کر دی ہو، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ مجھے میرے پڑوسی کی خبر کیوں نہ ہوئی، وہ اتنی تکلیف میں تھا مجھے خبر نہیں۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہے، ہمارے اندر بھی وہ شوق ہے، پڑوسی کا اتنا ہمارے پاس بھی خیال ہے، ہم خود سے سوال کریں، کسی دوسرے سے ہمیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے کاش کہ کتنا اچھا ہو کہ ہم بھی اس بات کو سمجھیں، اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کو ایذائے تکلیفیں نہ دیں۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم اپنے گھر کا سامنے کا کچرا جھاڑ کر پڑوسی کے گھر کے سامنے لگا دیں، ہماری گاڑیوں سے پڑوسیوں کو آواز جو ہے اتنے بڑے بڑے شور مچاتے ہیں کہ ان کی نیندوں میں خلل ہوتا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو گورنمنٹ کی روڈ ہے، میرا خود اس پر مکان ہے، میں جو چاہوں وہ کروں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو چاہے کرنا یہ آپ کے بس کی بات ہے۔ آج تک تو ایسے مسئلے ہو چکے ہیں، سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے پڑوسی ہم سے ڈرے ہوتے ہیں کہ اگلے کو کچھ کہہ دیں گے تو پتہ نہیں کیا وہ کر بیٹھے۔ غور تو کر کے دیکھیں، ہم جو پڑوسیوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم اس بات سے ڈر چکے ہیں کہ ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کہ اللہ ظلم نہیں دیکھ رہا، ہمارے حالات سے وہ باخبر نہیں۔ ہم غور تو کر کے ہم سمجھیں اس بات کو، اگر ہم سے ایسی غلطیاں ہو چکی، پڑوسیوں کی دل شکنی کی ہے، انہیں تکلیفیں دی ہیں، انہیں ستایا ہے، یا پھر ان کی غیبتیں کی ہیں، یا ان کی چغلیاں کی ہیں، یا ان کے لیے جو ہے برے الفاظ ہم نے استعمال کیے ہیں، خدا را ان سے معافی مانگیں، اپنے معاملات کو درست کریں، اور یاد رکھیں کہ ہمیں جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہ بس کرے تو اچھا، نہیں کرے تو نہیں، ایسا نہیں ہے، حکم دیا گیا وضاحت کے ساتھ بارہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبرائیل نے بار بار آ کر پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے وصیتیں کی، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا کہ پڑوسی کو کہیں وراثت میں حقدار نہ بنا، بس ایک ہی باقی رہے، باقی تمام رشتہ داروں کے سلوک سب کے سب روا رکھیں۔ تو معزز خواتین حضرات، آج کے بیان میں بس اتنا ہی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جانے انجانے میں جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، پڑوسیوں کی جو حقوق ہم نے جو ہے خراب کیے ہیں، جس انداز میں انہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں،
اللہ سے ہمیں توفیق دے کہ ہم جو پڑوسیوں سے معافی مانگ سکیں اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کر سکیں، اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔